الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وقال تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام محترم ناظرین، آپ کسی بھی انسان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں وہ چار ادوار میں ختم ہو جاتی ہے، اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی اور بڑھاپا، لیکن جب باری آتی ہے میرے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی، تو اللہ نے جیسے ان کو سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے ابہا بنایا، ایسے ہی ان کی سیرت طیبہ کو بھی سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے ازکیٰ، سب سے اولیٰ بنایا۔ آئے نہیں اور آنے سے پہلے خوابوں میں بھی اور تعبیروں میں بھی ان کے تذکرے چل رہے ہیں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، آسمانی کتب میں، آسمانی صحائف میں آقا علیہ السلام کے تذکرے چل رہے ہیں۔ ابھی خطبے میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں، لیکن مبشرم برسول، بشارت دیتا ہوں امام الانبیاء کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، آئیں گے میرے بعد نام ان کا احمد ہوگا۔ اور تمام نبیوں سے جو عہد و پیمان لیا وہ میرے آپ کے سامنے ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے تمام نبیوں میں تم سے وعدہ لیتا ہوں اس بات کا کہ جب میرے پیغمبر آ جائیں تو تم سب نے اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے محبوب کی نبوت کو اور ان کی معاونت کو اپنانا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان میں قرآن پاک میں جو آیت مبارکہ ہے، اس کے ساتھ ہی امام الانبیاء کی شان کو بیان کیا گیا۔ اپنی رسالت کا تذکرہ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، مبشرم برسول، اور امام الانبیاء کی بشارت دینے والا ہوں، یاتی من بعد اسمہ احمد، آئیں گے میرے بعد میں لیکن نام ان کا احمد ہوگا۔ پوری کائنات میں احمد کہتے ہیں جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ رب کی حمد کرنے والا، محمد کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف اور حمد چل رہی ہو۔ آسمانوں میں وہ احمد ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے، زمین میں وہ محمد ہیں کہ پوری کائنات میں اس زمین کے اندر بھی اور کائنات کے اندر بھی اور پورے جہانوں میں سب سے زیادہ جن کے چرچے ہیں اور تعریف جن کی جا رہی ہے وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اور آپ نے فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میرے پیارے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری قربانیاں کر لیں، قربانیاں کرنے کے بعد جب تتمہ مانگا گیا
اور جب رب کی طرف سے یہ آفر آئی مانگیے کیا مانگتے ہیں، تو کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں تجھ سے تیرا لاڈلا پیغمبر مانگتا ہوں کہ مجھے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے مالا مال فرما۔ لہذا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے انا ثمرۃ دعوتی ابی ابراہیم، میں اپنے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ کہ امام الانبیاء اپنے دادا جان کی اس دعا کو اس الفاظ میں یاد کر رہے ہیں کہ میں انا ثمرۃ دعوتی ابی ابراہیم، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام قربانیوں کی انتہا پہ پہنچ کر سارا کچھ قربان کر دیا، اپنی ذات کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی جوانی کو اور اپنے مال کو، اپنا سب کچھ داؤ میں لگا کر آخر میں سودا سب سے بڑا کر لیا، سب سے بڑی چیز رب سے مانگ لی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں تجھ سے تیرا لاڈلا پیغمبر مانگتا ہوں۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود فرمایا کرتے تھے اسمی فی التورات احید، میرا نام تورات کے اندر رب نے احید رکھا، کیوں؟ لانی احید امتی فی النار، میں اپنی امت کو دوزخ سے بچانے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس اس کی تشریح میں فرماتے ہیں یحید عن امتہ غضب ربہم، یہ اپنی امت کو رب کے غضب سے بچانے والے ہیں، اس لیے رب نے تورات کے اندر ان کا تذکرہ کیا کر دیا، ان کا نام کیا ہوگا؟ احید، حمزہ حا یا دال، احید۔ اور آپ نے فرمایا واسمی فی الزبور الماحی، میرا نام زبور میں الماحی ہوگا، محى اللہ بی عبدۃ الاوثان، رب میرے ذریعے پوری امت کو شرک کی بیماری سے محفوظ فرمائیں گے۔ رب میرے ذریعے سے محى اللہ بی عبدۃ الاوثان، رب میرے ذریعے سے پوری امت کو شرک جیسی بیماری سے محفوظ فرمائیں گے، جو کائنات کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ شرک سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ رب سے دعا ہے کہ رب اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ان کاوشوں، ان محنتوں کے صدقے سے ہمیں بھی شرک کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اور آپ نے فرمایا واسمی فی الانجیل احمد، انجیل میں میرا نام احمد ہے، وہ اسمی فی القرآن محمد، اور قرآن میں میرا نام محمد ہے، کیوں؟ لانی محمود فی اہل السماء والارض، میں زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی محمود ہوں، رب نے ہر جگہ میرے تعریف کے چرچے بنا دیے ہیں، اپنے نام کے ساتھ نام جوڑا ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام رب سے گفتگو اور مناجات کر رہے ہیں، اور مناجات بھی کہاں کر رہے ہیں؟ جب معراج شریف پہ تشریف لے گئے، پوچھا، سوال کیا اتخذت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل لینا، واتخذت موسیٰ کلیما، موسیٰ کو اپنا کریم بنایا، مختلف انبیاء کے تذکرے کیے، نوح کو یہ صفت عطا فرمائی، اسماعیل علیہ السلام کو یہ صفت، فلاں فلاں فلاں، فماذا جعلت لی، مجھے کون سی صفت سے مالا مال فرمایا؟ تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے میرے محبوب، میں نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑ دیا، میں نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑ دیا ہے، لہذا آپ اذان میں دیکھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوسری طرف کیا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کلمے میں کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اقامت میں کیا پڑھیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جہاں جہاں میرے تذکرے ہوں گے وہاں میرے مصطفیٰ کے تذکرے ہوں گے، جہاں جہاں میرے تذکرے وہاں میرے محبوب کے تذکرے ہوں گے۔ اللہ میں بھی 4 نام، محمد میں بھی 4 نام۔ اللہ کے کسی حرف کو بیچ میں سے آپ ہٹا کے پڑھیں، قرآن پاک میں آپ کو
4 حرف کے ساتھ بھی اللہ کا نام ملے گا، اور 1 حرف مائنس کر کے للہ ما فی السماوات یہ بھی ملے گا، یہ بھی وہی ترجمہ، اور پہلے لام کو ختم کر دیں لہو ما فی السماوات یہ بھی آپ کو قرآن میں ملے گا، خالی ہو اللہ لا الہ الا ہو اس کے ساتھ بھی آپ کو اللہ کا نام ملے گا۔ اسی طریقے سے جیسے یہ 4 حرف میں سے ایک حرف بیچ میں سے مائنس کرتے چلے جائیں، رب نے اپنے محبوب کا نام بھی ایسا رکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ محمد کا ترجمہ بھی کیا کہ کائنات میں سب سے زیادہ تعریفوں کے لائق یہی میں نے ہستی بنائی ہے، ان سے بڑھ کر تعریف کے قابل رب نے کسی کو نہیں بنایا۔ میم کو ختم کر دیں خالی حمد کہہ دیں، اس کا بھی ترجمہ یہی بنتا ہے مجسمہ تعریف۔ ہا کو ختم کر دیں خالی مد کو لے آئیں تو مد کا ترجمہ بنتا ہے کھینچنے والا، امت کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں کھینچنے والا، اور مد کی میم کو ختم کر دیں خالی دال کو لے آئیں تو دلالت کرنے والا، رہنمائی فرمانے والی ذات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ رب نے اپنے محبوب کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ تورات میں دیکھیں، زبور میں دیکھیں، انجیل میں دیکھیں، قرآن میں دیکھیں، ہر جگہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے، اور آنے سے پہلے یہ تذکرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کیا پوچھتے ہیں؟ متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا آسان جواب جو عام فہم جو عام ذہن میں آتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کیا تھی جب نبوت کا اعلان فرمایا؟ 40 سال۔ لیکن آپ نے یہ جواب نہیں دیا، میرے آپ تک اور پوری امت تک ایک پیغام پہنچانا تھا کہ تمہارا جو نبی ہے وہ خالی تمہارا نبی نہیں ہے، سید الاولین والآخرین ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے۔ اور کیا آگے سے جواب دیا؟ کنت نبیّا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی حضرت آدم کی مٹی کا گارا بھی نہیں بنا تھا۔ یہ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، رب نے اس وقت بھی اپنے محبوب کو اپنا حبیب اللہ مقرر فرما دیا تھا۔ یہ زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، یہ کھیتیاں نہیں تھی، یہ شجر نہیں تھے، یہ حجر نہیں تھے، یہ ثمرات نہیں تھے، یہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن امام الانبیاء اس وقت بھی حبیب اللہ تھے۔ اگر آپ اس کو یوں کہیں کہ آدم صفی اللہ نہیں تھے، نوح نجی اللہ نہیں تھے، ابراہیم خلیل اللہ نہیں تھے، اسماعیل ذبیح اللہ نہیں تھے، اسماعیل ذبیح اللہ نہیں تھے، ابراہیم خلیل اللہ نہیں تھے، عیسیٰ روح اللہ نہیں تھے، امام الانبیاء اس وقت بھی حبیب اللہ بھی تھے، رسول اللہ بھی تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کنت نبیّا، میں اس وقت بھی نبی تھا، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، ابھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا گارا بھی تیار نہیں ہوا تھا، رب نے اس وقت بھی مجھے اپنا رسول بنا دیا تھا۔ میں اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت بھی رسول تھا۔ حضرت شایع علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں قم یا شایع، اے شایع آپ کھڑے ہو جائیے، سأطلقک بوحی، میں آپ کو ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں، ذرا پوری توجہ سے سنیں۔ اور ساتھ ہی جب شایع علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا تو رب تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بھی ساتھ ہی حکم کر دیا، یا سما انصتی و یا ارض اسمعی، اے آسمان اے زمین تم بھی توجہ کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ سنو۔ کیا؟ ان اللہ یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا یرید ان یحول الریف الی الفلا والآجام فی الغیطان والانہار فی الصحارا یرید ان یبعث نبیا من الامیین لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق لو یمر الى جنب السراج لم یطف من سکینته ولو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمی ابعثه بشیرا ونذیرا لا یقول الخنا افتح به اعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا واہب له كل خلق کریم واسدده بكل امر جمیل واجعل السکینة
لباسہ والبر شعارہ والتقوى ضمیرہ والحکمت منطقہ واحمد اسمہ وامتہ مرحومہ یأتی فی آخرہ واسمہم فی التوراۃ والانجیل والزبور والقرآن یأتیہم ونورہم مثل نور الانبیاء اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ امام الانبیاء کی شان اور ان کے صدقے سے ان کی امت کی بھی شان پچھلی کتابوں میں بیان ہو رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ کم یا شایا، اے شایا کھڑے ہو جائیے۔ وہ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یرید ان یدبر امرا، میں اس کائنات کو بنانا چاہتا ہوں، میں اس کائنات میں نظام چلانا چاہتا ہوں۔ یرید ان یحول الریف الی الفلاح، میں جہاں جہاں کھیتیاں اور باغ و بہار نہیں ہے وہاں باغ و بہار بنانا چاہتا ہوں۔ کیوں بنانا چاہتا ہوں؟ فرمایا یرید ان یحول الریف الی الفلاح والاجام فی الغیطان والانہار فی الصحارا، صحراؤں میں نہری نظام چلانا چاہتا ہوں اور پوری کائنات کے اندر سبزے کی چادر بچھانا چاہتا ہوں، اس کو خوبصورت کرنا چاہتا ہوں، پھل و پھول کے ساتھ اس کو مزین کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ یرید ان یبعث نبیا من الامیین، میں اپنا سب سے لاڈلا پیغمبر بھیجنے والا۔ کیسے پیغمبر میرے ہوں گے؟ لیس بفظ ولا غلیظ، ان کی زبان اقدس سے کبھی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جس سے کسی کو تکلیف ہو، ان کے دل میں کسی کے لیے شدت، کسی کے لیے نفرت، کسی کے لیے بوجھ نہیں ہوگا۔ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، کبھی وہ بازاروں میں جا کر چیخ و پکار کر کے نہیں بلائیں گے، نہیں پکاریں گے، ہمیشہ وہ اچھے اخلاق سے گفتگو کریں گے۔ کم از کم یہ تین خوبیوں کی ہم بھی نیت کریں۔ لیس بفظ، ان کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ بولیے ہم بھی حضور کے صدقے آج نیت کرتے ہیں ہماری زبان سے بھی آج کے بعد کسی کو تکلیف، بولیے انشاءاللہ۔ لیس بفظ ولا غلیظ، اور نہ ہی دل میں کسی کا بوجھ رکھیں گے۔ بولیے سارے بوجھ اتار دیے، سارے بوجھ اتار دیے، ساری نفرتیں ختم کر دیں۔ اللہ کی قسم یہ جو دو کام صرف کر لے، زبان سے شدتوں کو ختم کر دے، دل سے نفرتوں کو ختم کر دے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کائنات میں بھی جنت کے مزے اڑائے گا، اور جب جنت میں جائے گا حضور نے خود وعدہ کیا ہے جو بندہ یہ دو کام کرتا ہوا آ جائے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور اس کے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، اس کی ذات سے دوسروں کو اگر راحت نہیں پہنچ سکتی کم از کم تکلیف نہ پہنچے، یہ ایک کام کرتا ہوا آ جائے جنت میں سب سے قریب میرے قدموں میں یہی بیٹھا ہوگا۔ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کو اور ان کی شان اقدس کو اور ان کی روحانیت کو اور ان کی رحیمی کو کیسے بیان فرمایا؟ لو یمر الی جنب الصراط لم یطفِ من سکینتہ، اگر وہ کسی چراغ کے اوپر پاؤں بھی رکھ دیں جو پھونک سے بجھ جاتا ہے، وہ اتنی نورانیت والی شخصیت ہوں گی کہ اگر وہ چراغ کے اوپر بھی پاؤں رکھ دیں لم یطفِ من سکینتہ، تو اتنی نورانیت اور اتنی سکون اور طمانینت ہوگی کہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے گا۔ وَلَوْ يَمْشِي عَلَى الْقَصَبِ الْيَابِسِ، اگر وہ سخت نرکل پہ پاؤں رکھ دیں، یہ جو لکڑی ہلکی سی نہیں ہوتی جو جسے بانس وغیرہ بناتے ہیں، اس کے اوپر بھی پاؤں رکھ دیں، لم یسمع من تحت قدمی، تو ان کے قدمین شریفین جس چیز پہ پڑ جائیں گے وہاں سے آواز تک نہ آئے گی۔ اتنے وہ رحیم اور اتنے وہ لطیف اور اتنے وہ نورانی شخصیت ہوں گی۔ لم یسمع من تحت قدمی ابعثہ بشیرا ونذیرا، میں ان کو مسلمانوں کو بشارتیں دینے والا اور نافرمانوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجوں گا۔ آئیے اس میں سے بھی کچھ نیت کریں۔
جیسے اللہ چاہتے ہیں میرے بندوں میں میری کچھ صفات ہوں. مثال اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے محبوب کے لیے بھی یہی صفت بیان کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایسے اللہ کے محبوب بھی چاہتے ہیں میری صفات میری امت کے اندر موجود ہوں. خاص طور پہ کیا فرمایا؟ ابعثہ بشیراً و نذیرا. میرے محبوب اپنی امت کے لیے بشیر ہوں گے، مسلمانوں کے لیے کیا ہوں گے؟ بشیر ہوں گے. کفار کے لیے کیا ہوں گے؟ نذیر ہوں گے. آئیے آج ہم بھی نیت کریں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے تعلق والوں کے لیے آج کے بعد کیا بنیں گے جی؟ بشیر بنیں گے. بشارتیں، خوشخبریاں، حوصلہ افزائی، حوصلہ افزائی. آج امت مؤلفۃ القلوب کی کیفیت میں بہت زیادہ طبقہ جا چکا ہے، یوں ارتداد کے دھانے پہ کھڑے ہیں. اگر ہم نے پیار دے دیا تو یہ کفر سے نکل کر اسلام کی طرف آ جائیں گے، اگر ہم نے پیار نہ دیا تو یہ دھانے پہ کھڑے ہیں، یہ کفر کی طرف چلے جائیں گے. اس لیے یہ بشیر والی جو صفت ہے، بشارت والی، خوشخبریاں دینے والی، حوصلہ افزائی والی، پیار والی، محبت والی، اپنائیت والی، اللہ کا واسطہ ہے ہم نیت کریں کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس صفت کو، اس خوبی کو اپنے اندر اعلیٰ درجے میں لے کے آنا. بولیے انشاءاللہ. دو خوبیاں پہلے عرض کی ہیں، لیس بفظ ولا غلیظ. ایک تو زبان سے آج کے بعد کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، بولیے انشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ آج کے بعد دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھیں گے. بازاروں میں جائیں گے تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ، سڑکوں پہ جائیں گے، روڈوں پہ جائیں گے. خاص طور پہ ذکر کیا ولا صخاب، اونچی آواز سے. آج ہماری اونچی آواز کس صورت میں نکل سکتی ہے؟ ہارن کی صورت میں. بیجا ہارن نہ بجائیں، بیجا شور نہ بچائیں، بیجا ڈپر یہ جو دیتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ نہ. مجبوری ہے، ایمرجنسی ہے، ایک الگ بات ہے کہ آپ کسی مجبوری میں ہیں. غیروں نے آج ان چیزوں کو اپنا لیا، ہم نے چھوڑ دیا. آپ کو پتہ ہے باہر ممالک میں، کئی ممالک میں ہارن بجانے پہ کیا ہے؟ پابندی ہے، فائن ہے، جرمانہ ہے، کہ یہ انسانی اخلاق کے باہر کی چیز ہے. غیروں نے ان چیزوں کو اپنا لیا، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. تو آئیے سڑکوں پہ جب نکلیں، بازاروں میں نکلیں، نہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہوگی، نہ ہماری سواری سے کسی کو تکلیف ہوگی. کبھی راستے میں جلدی نہ کریں، ایمرجنسی کے چکروں میں نہ پڑیں. کیا چند سیکنڈ کا، چند منٹوں کا فرق پڑتا ہے، اور خدا نہ خاصا گاڑی ٹھک جائے تو پھر کتنا فرق پڑتا ہے. جہاں جا رہے تھے وہاں بھی پہنچ گئے، ہم پہنچ گئے، کیوں جی؟ اوتے بھی پہنچ گئے، اور گڈی ہسپتال، آپ ہی بھی ہسپتال تے گڈی بھی ہسپتال، آپ ہی ہسپتال تے گڈی ورک شاپ تے جڑا کول پیسہ ہے وہ اگلے نوں پڑھا دیو. اور لڑائی اور کیا کچھ کہاں تک معاملہ چلا جائے وہ الگ بات ہے. آقا علیہ السلام کے ایک اس جملے سے ولا صخاب فی الاسواق فرمایا کہ بازاروں میں، سڑکوں میں جب کبھی جاتے، تشریف لے جاتے تو کبھی اونچی آواز سے بات نہ فرماتے، کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور تو چھوڑیے یہ جو آج کل اشارے لگے ہوئے ہیں، اشارہ توڑتے ہوئے ہمارے کو استاد محترم فرمانے لگے کسی کا تقویٰ دیکھنا ہو تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ راتوں کو اٹھ کے یہ نفل پڑھ رہا ہو، یہ تسبیح کر رہا ہو. فرمایا جب اشارے پہ کوئی بھی نہ ہو پھر بھی اپنی باری کا انتظار کرے، یہ متقی آدمی ہے. یعنی انہوں نے اپنے تقوی کی اس حساب سے کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے جو قانون بنے ہیں ان کو فالو کر رہے کہ ریڈ ہے تو ریڈ ہے، کھڑے رہنا. کوئی نہیں آ رہا جی جانے دو. کیوں جانے دو؟ غلط ہے. میں کر رہا ہوں تب غلط ہے، آپ کر رہے ہیں تب غلط ہے. اور اگلی بات، ایک مسئلے کی بات بیچ میں آ گئی. آپ ریڈ اشارے کی مخالفت کرتے ہوئے یا کسی بھی جو قوانین بنائے گئے ہیں اس کو توڑتے ہوئے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور حادثے میں کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ حرام موت، وہ خودکشی کی موت کے زمرے میں لکھا جائے گا. حرام موت اور خودکشی کر کے دنیا سے گیا. اشارہ کو توڑتے ہوئے، اپنی جلدی دکھاتے ہوئے سڑک کراس کر رہا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ خودکشی کے ذمے میں ہے.
تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 3 خوبیاں، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب، کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں، دل میں کسی کا بوجھ نہیں، اور بازاروں میں جا کر انتہائی محبت، پیار، شفقت والا معاملہ، دوسرے کو اہمیت، دوسرے کو ترجیح، دوسرے کا اکرام۔ خاص طور پہ ہم نیت کریں، کوئی بوڑھے گزر رہے ہوں، کوئی جوان گزرا ہو، خاص طور پہ بچے اور خواتین کھڑے ہوں، اپنی گاڑی کو بریک لگائیں، لیکن پیچھے دیکھتے ہوئے، وہ نہ ہے اگلے نہ اکرام کرتے کرتے اپنی بھی بے کرامی تھے، انہوں نے جا کر ٹھوک جاؤ۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اپنی گاڑی کو روک لیں، دوسروں کو گزرنے دیں، پہلے آپ گزر جائیں، پہلے آپ گزر جائیں۔ دوسروں کا اکرام کرنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بازار میں جانے والی وہ مبارک سنت ہے جو آج ختم ہو چکی ہے۔ تو آئیے ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کی نسبت اور صدقے سے ہم یہ نیت کریں کہ نہ زبان سے کسی کو تکلیف، نہ دل میں کسی کا بوجھ، اور نہ بازار میں جائیں گے تو کسی کی تکلیف کا ذریعہ۔ اب چوتھی چیز آ گئی، ہمارے رویوں میں تبدیلی، ہمارے رویوں میں تبدیلی۔ بشیر والی صفت ہم نے اپنے اندر لانی ہے، بشارت، خوشخبریاں، حوصلہ افزائی۔ بچہ 100 خامیاں ہیں، ایک خوبی ہے، تو ہم نے کس کا تذکرہ کرنا ہے؟ ایک خوبی کا۔ اس ایک خوبی کو اتنا بڑھائیں، اتنا بڑھائیں، اتنی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ باقی 99 خوبیاں بھی اپنے اندر لانے کی نیت کر لیں۔ بولیے انشاءاللہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو مالک ثعلبہ سے پوچھا کہ تورات میں، چونکہ یہ تورات کو ماننے والے تھے، تورات میں حضور کی کیا صفات تھی؟ تو انہوں نے اس انداز میں اس کو پیش کیا، احمد من ولد اسماعیل بن ابراہیم وہو آخر الانبیاء وہو النبی العربی، یہ الفاظ پیش کیے۔ الذی یأتی بدین ابراہیم، جو حضرت ابراہیم کا دین لے کر آئیں گے، نام ان کا احمد ہوگا، حضرت اسماعیل بن ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ آخری نبی ہوں گے، عربی نبی ہوں گے، جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو لے کے آئیں گے۔ وَيَغْسِلْ أَطْرَافَهُ وَفِي عَيْنَيْهِ حُمْرَةٌ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النَّبِيَّ، یہ ساری حضور کی شان کو بیان کیا، اور آخر میں کیا کہا؟ مَعَهُ صَلَاتٌ، ان کو جو فرض نماز دی جائے گی اس میں اتنی طاقت اور قوت ہوگی، لو کانت فی قوم نوح ما اہلکوا بالطوفان، اگر حضرت نوح کی قوم کے پاس یہ والی فرض نمازیں ہوتی تو رب کعبہ کی قسم کبھی طوفان نوح آ کے ان کو تباہ و برباد اور غرق نہ کر سکتا۔ ولو کانت فی عاد ما اہلکوا بالریح، حضرت قوم عاد کے پاس اگر ہوتی تو اللہ کی قسم جو ہوا کا عذاب ان کے اوپر آیا، وہ اما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، تو قوم عاد کبھی تباہ نہ ہوتی۔ ولو كانت فی سمود ما اہلکوا بالصیحہ، اگر قوم سمود کے پاس ہوتی تو ان کے اوپر جو رب کی طرف سے ایسی آواز کا عذاب آیا، ایسی چیخ و پکار کی آواز آئی کہ سینے پھٹ گئے اور وہیں تباہ و برباد ہو گئے۔ اگر ان کے پاس یہ والی فرض نماز ہوتی تو یہ عذاب کے جھٹکے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکتے۔ جیسے طوفان آتا ہے تو بندوبست کیا جاتا ہے، کہتے ہیں اس سے اوپر اگر طوفان آتا ہے تو یہ تباہی ہو جاتی، یہ زلزلہ آیا، اس لیول کی بلڈنگ بنی ہوئی تھی، اس سے کمزور ہوتی تو تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو اس طریقے سے پچھلی اقوام کے تذکرے کیا کیے جا رہے ہیں کہ اگر ان میں یہ والی فرض نماز ان کو مل جاتی تو رب کعبہ کی قسم جتنی بھی تباہ برباد امتیں اور اقوام ہوئی ہیں یہ کبھی بھی تباہ و برباد نہ ہوتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کی لاڈلی امت کو وہ نماز عطا فرمائی ہے۔ آج سے نیت کریں کہ نماز کو بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے، بولیے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتے ہیں؟ اتنی طاقتور، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، وہ تباہیاں جو پوری پوری امت کو تباہ کر بیٹھی، نماز ان کے پاس ہوتی تو تباہ نہ ہوتے۔ آج ہمارے پاس نماز ہے، ہم پڑھنا شروع کریں، اللہ کی قسم جتنی غربتوں کے مسائل ہیں، جتنی مہنگائی کے مسائل ہیں، جتنی ٹینشنوں کے مسائل ہیں، جب جانیں بچ سکتی ہیں، پوری بستیاں بچ سکتی ہیں اس نماز کے ذریعے سے، تو مہنگائی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ غربت کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔
بیماریوں کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. جب جانیں بچ سکتی ہیں، بستیاں بچ سکتی ہیں، تو رب کعبہ کی قسم یہ ٹینشنیں تو جھونگے میں بچ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی یہ ساری. یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پچھلی اقوام میں ان کے تذکرے ہو رہے ہیں. اور کیا فرمایا؟ یولد بمکہ، مکہ میں پیدا ہوں گے، وہو امی، وہ امی ہوں گے، دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوگا. لا یکتب، نہ لکھ سکیں گے، ولا یقرأ المکتوبہ، نہ پڑھ سکیں گے، لیکن پوری کائنات کو پڑھا دیں گے. نہ لکھ سکیں گے، لا یکتب ولا یقرأ المکتوبہ، نہ پڑھ سکیں گے، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، امیون، وہ کسی سے کوئی ان کا استاد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پوری کائنات کے استاد ہیں، وہ پوری کائنات کے معلم ہیں، امام الانبیاء ہیں. لہذا یہاں پر کیا معاملہ ہوگا؟ جو ہم پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں یہ کسی سے وہ نہیں، چونکہ ہر انسان، میں آپ سے سیکھ رہا ہوں، آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں، میں آپ کا استاد بن گیا، آپ میرے استاد بن گئے، جو سکھاتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ استاد. فرمایا امیون، وہ کسی سے نہیں. کئی لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ ہوں گے، نعوذ باللہ، یہ ترجمہ کبھی نہ کریں، کوئی کرے اس کی منت کریں. یہ ترجمے کی بجائے یوں کہیں کہ اس دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہوگا. لا یکتب، نہ لکھ سکیں گے، ولا یقرأ المکتوبہ، نہ پڑھ سکیں گے، یہ والی جو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن پوری کائنات کو پڑھانے والے ہوں گے. اور وہ جو پڑھائیں گے وہی پڑھائی پوری دنیا کے لیے بچاؤ کا اور نجات کا سبب اور ذریعہ ہوگی. آگے کیا لکھا؟ وَهُوَ الْحَمَّادُ يَحْمَدُ اللَّهَ شِدَّةً وَرِخَاءً، وہ اللہ کی ہر وقت تعریف کر رہے ہوں گے. يَلْقَى مِنْ قَوْمِهِ أَذًا شَدِيدًا، قوم سے بڑی اذیت پہنچے گی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو اتنا صبر دیں گے اور ایسے صحابہ دیں گے. صحابہ کے تذکرے پچھلی کتابوں میں موجود. کیسے تذکرہ کیا صحابہ اکرام کا؟ وَهُمْ وَمَعَهُ قَوْمٌ، ان کے ساتھ ایسے صحابہ کی جماعت ہوگی. ہم اسرع الى الموت من الماء الى رأس الجبل، جیسے پہاڑ سے پانی تیزی سے نیچے آتا ہے، فرمایا ایسے اس سے زیادہ وہ موت کو پیار کرنے والے ہوں گے حضور کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے. لیوس النہار، وہ دن کے شیر ہوں گے، محنتی ہوں گے، مجاہد ہوں گے، مبلغ ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے ہوں گے. ورہبان اللیل، اور راتوں کو رب کے سامنے گڑ گڑانے والے ہوں گے. صدورہم اناجیلہم، ان کے سینوں میں آسمانی علوم ہوگا، قرآن مجید کا علم ہوگا. وقربانہم دماؤہم، ان کی قربانیاں چھوٹی موٹی نہیں ہوں گی، وہ تو اپنے خون کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. وَيَحْكُمْ، پوری دنیا میں انہی کے فیصلے، وہی حاکم ہوں گے، انہی کے فیصلے چلیں گے. لا شرط معہ ولا حرس، نہ ان کے ساتھ کوئی شرطہ ہوگا، شرطہ پولیس کو کہتے ہیں عربی میں. لا شرط معہ ولا حرس، حارس کہتے ہیں فوج کو، نہ فوج ہوگی نہ پولیس ہوگی. اللہ یحرسہ، اللہ خود ان کی حفاظت فرمائے، اللہ خود ان کی حفاظت فرمائے. یہ آپ تشریف لائے نہیں، آپ کے آنے سے پہلے تورات میں، زبور میں، انجیل میں. آخر میں مختصر دو چھوٹے چھوٹے واقعات عرض کرنا چاہوں گا. حضرت دانیال علیہ السلام، بخت نصر، یہ بابل کا بادشاہ گزرا ہے، اس کے دور میں وہ خواب کیا دیکھتا ہے؟ ایسا خواب دیکھتا ہے کہ گھبرا کے اٹھ جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بندہ خواب دیکھ کر بھول جاتا ہے، تو وہ خواب دیکھ کر بھول گیا کہ میں نے خواب کیا دیکھا ہے. تو جو اس کے مجلس شورا تھی اس کو بلا کے کہتا ہے مجھے بتاؤ میں نے خواب کیا دیکھا ہے، میں بڑا پریشان ہوں اور اس کی تعبیر کیا ہے. اگر تم لوگوں نے نہ بتایا اور اس کا پتہ نہ لگا سکے تو میں تم سب کا سر قلم کر دوں گا. اب سب کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی. اللہ کی شان، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ جسے چاہے بادشاہ سے فقارت میں، اور جسے چاہے عزت سے ذلت، اور جسے چاہے ذلت کے کھڈوں سے نکال کر عزت کے جھولوں میں جھول دے. رب نے کیا کیا؟ حضرت دانیال علیہ السلام بیت المقدس کی جو اس وقت لڑائی ہوئی اس میں قید ہو کر تشریف لائے ہوئے تھے، اور اسی دانیال کی بخت نصر کی قید میں تھے حضرت دانیال علیہ السلام.
ان تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے پیغام پہنچایا کہ بادشاہ کو مجھے قید سے باہر نکالے، میں آ کے بتاتا ہوں کہ تو نے کیا خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ جب بادشاہ تک بات پہنچی تو سب اپنی جان کی پڑی تھی، فوراً ان کو لایا گیا تو انہوں نے آ کے سجدہ نہیں کیا، جو وہاں آتا سجدہ کرتا۔ تو کہا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ کہ میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا کہ اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، صرف سجدہ کروں گا، میرا سر جھکے گا تو کس کے لیے جھکے گا؟ اللہ کے لیے جھکے گا۔ کہا جی مجھے ایسے لوگ بڑے پسند ہیں، میں لائک کرتا ہوں جو اپنے بادشاہوں اور اپنے معبودوں کے ساتھ جو وعدہ کریں وہ پورا کریں۔ بتائیے میں نے کیا خواب دیکھا؟ اور آپ کو کیسے پتا کہ میں نے کیا خواب دیکھا؟ کہ رب نے مجھے یہ وحی کے ذریعے میری رہنمائی فرمائی، چونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، رب نے میری رہنمائی فرمائی ہے کہ تو نے یہ خواب دیکھا ہے۔ کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ تو نے خواب میں دیکھا ایک ایسا بت ہے کہ جس کے پاؤں زمین میں ہیں اور اس کا سر آسمان سے لگا ہوا ہے، اور دنیا کی جتنی مشہور دھاتیں ہیں، سونا، چاندی، پیتل، مٹی، سب کے ساتھ وہ بنایا گیا ہے۔ کہیں پر سونا ہے، کہیں پر چاندی ہے، مختلف جتنی دھاتیں جس سے یہ دنیا کے نظام چل رہے ہیں وہ ساری دھاتیں اس میں نظر آ رہی ہیں۔ کہ ہاں یہی میں نے خواب دیکھا۔ کہ اگلی بات سنو، ابھی آپ کا خواب رہتا ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ آسمانوں سے ایک پتھر آتا ہے اور آ کے اس کے سر پہ لگتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کہ ہاں یہ بھی میں نے خواب میں دیکھا۔ اب کہتے ہیں جلدی سے بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہ یہ بت جتنے بھی معبود باطلہ جن جن کی بھی عبادت ہو رہی ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اور جو آسمان سے پتھر گرا ہے یہ امام الانبیاء وہ پتھر ثابت ہوں گے جو آ کے تمام غلط ترتیبوں کو اور غلط طریقوں کو ختم فرمائیں گے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے اوپر لوگوں کو قائم دائم فرمائیں گے۔ یہ پچھلی خوابوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے خوابوں میں، تعبیروں میں یہ پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد شاہ طبہ کا بڑا ایک عجیب واقعہ۔ شاہ طبہ نام یاد کر لیں آپ بھی، کیا نام تھا؟ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان پر۔ یہ وقت کے بادشاہ تھے اور قبضہ، جیسے ظاہر ہے لڑائیاں چلتی ہیں، مختلف معاملہ چلتے ہیں، تو یہ کرتے کرتے مدینہ منورہ آگے قبضہ کرنے کے لیے جب یہاں پر پہنچے تو ان کے ساتھ یہود، چونکہ یہ یہودی تھے اور ان کے ساتھ یہود کے بڑے بڑے علماء تھے۔ آپ نے سنا ہوگا یقیناً کہ مدینہ منورہ میں 3 یہودی قبیلے رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ شاہ طبہ کا وہ جو سارا معاملہ تھا وہ ساتھ ہی تھے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہاشم، بنو ہاشم کہلاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ چوتھے 5ویں نمبر پہ جا کے بنو ہاشم سے یہ سارا نام۔ اس طریقے سے شاہ طبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد سے قبل کوئی 8 پیڑھیاں اوپر چلے جائیں تو یہ جب یہاں پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تو ساتھ ان کے یہودی بھی تھے، ان کے یہ 3 قبیلے بنے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ انہوں نے کہا یہاں پر امام الانبیاء آنے والے ہیں، یہ ان کی صفات، یہ خوبیاں، یہاں پر اگر گڑبڑ گئی تو ہم بھی تباہ ہو جائیں گے، تم بھی تباہ ہو جاؤ۔ کہا جی کیا کریں؟ کہ یہاں ہتھیار ڈال دو، اور ادھر ہی پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ مشورہ ہوا، اس نے کیا کیا، ان 3 قبیلوں کو جگہ خرید کر مکانات بنا کر دیے، اور کیا کہا، شہدت علی احمد انہ نبی من اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہیں۔ فلو مد عمری، اللہ اکبر، اگر رب نے مجھے میری عمر کو اتنی اجازت دی، مجھے اتنی اجازت دی، فلو مد عمری الی عمرہ، کہ میں حضور کی عمر تک پہنچ سکوں، لکنت وزیرا وابن عمی، تو میں حضور کا وہ ساتھی ہوں گا جیسے ایک مرد مجاہد آگے تلوار لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ حضور سے پہلے اگر جان جائے گی تو میرے جائے گی، میں ایسا مجاہد بن کے ان کے لیے پیش ہوں گا۔ اور وجاہدت بالسیف اعداءہ، اور ان کے تمام دشمنوں کو
زیر و زبر کر دوں گا. وفرجت عن صدره كل غم، ذرا غور کیجئے، ان کے سینے سے سارے غموں کو دور میں کروں گا، ان کی ایسی خدمت کروں گا، ان کو خوشیاں پہنچاؤں گا، ان کو راحت پہنچاؤں گا. یہ گواہی دی اور یہ کلمہ پڑھا، حضور کی رسالت کی گواہی دی اور مسلمان ہو گئے. اور کیا اقرار کیا کہ میں اگر اس وقت تک موجود ہوا، پتہ نہیں میری اتنی عمر ہے کہ نہیں ہے. یہ کہہ کے وہ دنیا سے چلے گئے. اور کرتے 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 ان یہودی علماء کے لیے بھی مکانات بنائے اور امام الانبیاء کے لیے بھی مکان بنایا. یہودی علماء کے لیے بھی مکان اور امام الانبیاء کے لیے بھی مکان بنایا. اور امام الانبیاء جب تشریف لائے مدینہ منورہ میں، تو آپ حضرات کو یقیناً یہ بات ہزاروں دفعہ سن چکے ہوں گے کہ اونٹنی کو حکم تھا، بڑے صحابہ نے منت سماجت کی، ہمیں موقع، ہر ایک کی تمنا تھی کہ ہمیں موقع، ہمیں موقع. آپ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جہاں اس نے ٹھہرنا، لہذا اس کو کوئی نہ چھیڑے، یہ جہاں جا کے ٹھہرے گی وہاں میں نے جا کے رہنا ہے. سیدھا جا کے کون سے صحابی کے بوئے پہ کھڑی ہوئی تھی؟ جا کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آپ کے ماں باپ ان پہ قربان. اور آپ نے جاتے ہی سلام دعا لینے کے بعد پہلی بات پتہ کیا کہی؟ اے ابو ایوب، میرے مکان کی رجسٹری کدھر ہے بھائی، وہ نکالو. ابو ایوب انصاری حیران رہ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اس اللہ کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس راز کا میرے اور میرے بڑوں سے لے کر شاہ طبہ تک اور کسی کو نہیں پتا کہ یہ مکان آپ کے لیے بنایا گیا. رب نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ رب نے مجھے یہ بھی بتا دیا. شاہ طبہ نے اتنے سال پہلے جب بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر ان کے لیے مکانات، ان کو جگہ دی، تو امام الانبیاء کے لیے جگہ مکان بنایا اور اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ مکان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور اگر تو بھی دنیا سے چلا گیا، تیری جو آنے والی نسل ہوگی، تیرا جو خلیفہ ہوگا، تو انہیں اس کو دینا ہے. کرتے کرتے وہ شاہ طبہ کا خاندان پہنچتا ہے سیدنا ابو ایوب انصاری، جو اس وقت ترکی استنبول کے اندر جلوہ فروز ہیں، اور وہاں ان کے انوار و برکات پوری دنیا میں وہاں سے رب کی رحمتیں ان پہ نازل ہو رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں. وہ اپنا سارا کچھ آباء و اجداد کی جگہ کو چھوڑ کر ترکی پہنچ گئے اور اپنے مکانات، اپنی جائیداد حضور کے قدموں میں پیش کر دی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ساتھ ہی پوچھا کہ کدھر ہے میرے مکان کی رجسٹری؟ تو دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے. یہ میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے کے تذکرے آئے نہیں، اور آنے سے پہلے یہ معاملات رب نے چلا دیے. آخر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، اللہ علیہ کو اللہ کا واسطہ ضرور پڑھا کرے. رب نے ہمیں بہت بڑا تحفہ دیا تھا. ارمغان حجاز کے اندر علامہ صاحب نے باقاعدہ پورا باب لکھا ہے جو ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے، لیکن نصاب میں شامل ہے نہ مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، نہ اسکول کالج یونیورسٹی میں. اپنے بچوں کو ابھی سے پڑھانا شروع کریں. اللہ کی قسم بچے ایسے عاشق رسول بنیں گے کہ لوگ مثالیں دیں گے کہ عاشق ہوں تو ایسے ہوں. علامہ صاحب بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑی نعمت تھی. اس میں انہوں نے ابلیس کی مجلس شورا کا تذکرہ کیا ہے کہ ابلیس اپنی مجلس شورا کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور تذکرے کر رہا ہے کہ کیسے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. جب سب نے اپنی اپنی رائے پیش کر دی تو آخر میں ابلیس کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، الحذر الحذر الحذر، بار بار تکرار کے ساتھ. حذر کہتے ہیں بچنے کو. الحذر، آئینے پیغمبر سے 100 بار الحذر، حضور کی سیرت سے ان کو بچا دو. رب کعبہ کی قسم ہم سارے شیطانی داؤ ان کے اوپر مسلط کر سکیں گے، اور اگر یہ حضور کی سیرت کے ساتھ جڑ گئے تو ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. آئیے آج نیت کیجیے، اللہ کی قسم آج دل سے عزم کریں کہ ہم نے مرنے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ضرور پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، پہنچانا بھی ہے. آج میں بھی نیت کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پورا پیش، جو ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے میں سبق حاصل کروں گا، ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں. ساری زندگی ہم نے وقت گزار دیا، مزید بھی گزر جانا ہے. کئی سیرت طیبہ کی کتابوں سے اخذ کر کے جو کئی گھنٹوں کا مطالعہ نچوڑ ہوتا ہے، یقین کریں وہ آپ کی خدمت میں اس آدھے گھنٹے میں پیش کیا جاتا ہے. ریکویسٹ ہے آپ کے
آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے کہ اگر آپ سیرت کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ اکثریت نظر آتی ہے کہ بات شروع ہونے سے پہلے بیٹھی ہوتی ہے۔ میں اس بھائی سے بھی منت ان کے پاؤں پکڑ کے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو آخر میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے اگر آپ نے سیرت پڑھ بھی لی ہے پھر بھی گزارش ہے کہ ماحول بنانے کے لیے آپ ہمارے اساتذہ ہو جائیں گے، ہماری جو غلطیاں ہوں وہ رہنمائی فرمائیں۔ اگر آپ کو سیرت طیبہ آتی ہے تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، اور اگر اب آپ ہماری طرح کے طالب علم ہیں تو ہم آپس میں تکرار اور اس کو سیکھنے کی طرف آئیں، اور سیرت طیبہ سے ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اس کو لے کر ہم اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کی زندگیوں میں، یہ تحفہ جس نے اپنے بچوں کو دے دی اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کون کون نیت کرتے ہیں؟ چھوڑ دیں غفلت کو، سستی کو، اللہ کا واسطہ نیت کر لیں کہ ہم 1 بجے بیان شروع ہوتا ہے، 1 بجے سے پہلے پہنچا کریں گے۔ بولیے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔